السلام علیکم دوستو۔ انسان بامقابلہ جنات، حق و باطل کے مابین آخری مارکہ۔ تحریر امارہ ببرار۔ جن و انس میں جاری جنگ اور الومناتی و فری میسن جیسی خفیہ سوسائٹیز کے متعلق انتہائی ضروری معلومات۔ ظہور آدم کے وقت ہی جن و انس کے مابین حسد نے پیدائش پا لی تھی۔ یہ حسد جنگی جنوں میں اس وقت تبدیل ہو گیا جب ابو الجنات ابلیس نے حضرت آدم صفی اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے آدم و اولاد آدم کی مخالفت کا کھلا اعلان کر دیا۔ اللہ عز و جل کی ذات اقدس جسے عظمت عطا فرمائے اس پر آزمائش بھی فرض کر دیتی ہے۔ اس معرفت پر اللہ تعالیٰ نے آدم کے وسیلہ ابلیس کی اور پھر ابلیس کے وسیلہ آدم کی آزمائش لی۔ اسی لیے جن و انس اور ان سے منسوب مخلوقات کو عالم ناسوت میں اتارا گیا۔ زمین پر پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد ابلیس و اولاد ابلیس نے آدم و اولاد آدم کی تلاش شروع کر دی تاکہ وہ ان سے اس تذلیل کا بدلہ لیں جو آدم روح اللہ کے سبب انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت کے پاس بہت سے بیشتی علوم موجود تھے۔ وہ جانوروں سے کلام، جنات کے وجود اور فرشتوں کی آمد و رفت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت کی بقا و تیزی سے افزائش کے لیے آدم کی اولاد رات میں پیدا ہو کر اگلی صبح جوان ہو جاتی تھی۔ جوں جوں انسانیت پر نفس غالب آتا گیا، انسان اپنی حقیقی میراث سے دور ہوتا چلا گیا۔ گو کہ حضرت آدم کی زندگی میں ہی ان کا سامنا شیطان اور اس کی اولاد سے ہو گیا تھا، لیکن حضرت آدم انہیں جنت میں عطا کرتا اسم اعظم جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، اور سکھائے ہم نے آدم کو کچھ نام جنہیں فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کے فیضان و طاقت کے سبب جنات اولاد آدم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے، لیکن حضرت آدم کے وصال کے بعد نفس کے زور کی وجہ سے اولاد آدم میں وہ عظیم روحانی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ تاریخ کو وہ مناظر دیکھنا پڑے کہ چنے چنے لوگوں کے علاوہ تمام انسانوں نے جنات کی عبادت و غلامی شروع کر دی۔ جنات کو عطا کردہ جادو و دیگر غیر معمولی خصوصیات کے سحر نے تقریباً تمام انسانیت کو مغلوب بنا لیا۔ وقت اپنی کروٹ بدلتا گیا اور جنات نے اپنے تسلط سے زمین کو کفر و ظلم کے ذریعے سیاہ کر دیا، حتیٰ کہ غاروں میں چھپ کر رہنے والے چند ایک توحید پرستوں کو بھی شدید جانی خطرات لاحق ہو گئے۔ پھر انسانیت کے تحفظ کے لیے اللہ القادر نے جن و انس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے اعلان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بطور نبی اور تکمیل کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو مرتبہ ولایت عطا فرما کر اس منصوبے پر نگران مقرر فرمایا، اور اسی حکمت پر انہیں تمام نیک جنات کی قیادت اور پانی پر حاکمیت بخشی۔ پھر طوفان نوح کے ذریعے اللہ نے جنات و انسانوں کے درمیان آخری زمانے تک کے لیے ایک روحانی دیوار قائم کر دی جس سے وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکیں، اور حضرت نوح و ہم نوا پر گہری نیند کے ذریعے ان سے بیشتی علوم واپس لے لیے گئے۔ جنات کی ایک بڑی تعداد کو ان کے خوفناک جادوئی جانوروں سمیت زیر سمندر اور پہاڑوں میں قید کر دیا گیا، اور باقی قبیلے سمندروں پر آباد ہو گئے۔ انسانیت کا ایک نیا سفر شروع ہوا جس میں انہیں اب کسی بیرونی خطرات کی بجائے اندرونی نفس پرستی کا سامنا کرنا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جنات کی صفوں میں دوبارہ بے چینی ہوئی، اور ان میں سے کئی قبیلوں نے دوبارہ خشکی کی طرف چہل قدمی کی تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت واپس حاصل کر سکیں، لیکن انسانوں میں پہنچنے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہوا کہ جب تک انسانوں اور جنات کے درمیان وہ روحانی دیوار قائم ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جنات اپنے کھوئے ہوئے مسیحا، دجال اور قیدی قبیلوں کی رہائی کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا جو بوقت طوفان قید کر دیے گئے تھے۔ یوں جنات نے نفس پرست لوگوں کی تلاش کی، انہیں کالا جادو و دیگر شیاطینی علوم سکھائے، انہیں منظم کیا، لیکن بالآخر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب شیاطین کا دور دورہ ہوا تب کوئی سلیمان علیہ السلام، کوئی الیاس علیہ السلام بن کر انسانیت کے تحفظ کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن یہ جد و جہد کبھی مکمل ختم نہ ہو سکی۔ انسانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جنات کی طرف سے ایک عالمی سازش کے تحت شیاطین نے دنیا کی مختلف علاقوں میں ایسی تنظیمیں بنائیں جس کے ذریعے وہ شیطان کے حامیوں کو جمع کر سکیں، دنیا کو شیطان کی آمد کا نظریہ پیش کریں، دنیا کو نئے ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کریں، اپنے مسیحا دجال کی رہائی اور اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ کا ایک اہم حصہ اپنے قابو میں لیں۔ انبیاء کرام، اولیاء اللہ کو عطا کردہ مقدس نوادرات، صندوق سکینہ، رنگ سلیمان، کتاب الاموات سمیت تمام دنیا کے غیر معمولی طاقت کے حامل چیزیں جمع کریں، اور سب سے بڑھ کر پارس پتھر کی تلاش کریں جس کے ذریعے جن و انس میں حائل وہ روحانی دیوار ختم کی جا سکے۔ ان کا سب سے اہم نشان جس میں ٹرائی اینگل کے اندر بنی آنکھ بھی ظاہر و باطن کو ملانے آنکھ کے ساتھ پارس پتھر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خفیہ تنظیمیں صدیوں سے اپنے مسیحا کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن اب ان کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور ان کے مسیحا کے خروج کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ تمام طرح سے انسانیت پر حملہ آور ہونے اور انہیں غلام کرنے کی سازشیں
सारी तैयारियां किए बैठे हैं। आलमी मंजरनामे पर बढ़ती बेचैनी व गैर मामूली तब्दीलियाँ, शरअंगेज़ी हादसात, बीमारियाँ और बहुत सारी जानलेवा खराफात, इन जाली क़ुव्वतों के सबब आज तमाम इंसानियत के लिए वबाल जान हैं। चूँकि अहले बसीरत लोगों के लिए एक निशानी है, बातिल चाहे अपने वजूद में कितना ही मजबूत क्यों ना हो, बिलाखिर इसका अंजाम इख्तिताम होता है। यहाँ शैतानी ताकतें मासूम लोगों की मौत का सामान तैयार करने में मसरूफ़, वहीं तौहीद परस्त वासलीन हक़ की एक बहुत बड़ी खुफिया जमात भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रूपोश इंसानी दफ़ा की कमर बांधे हुए है, जो वक्त आने पर पुरस्रार तौर पर ज़ाहिर होकर हज़रत इमाम मेहदी बकीउल्लाह व मसीह रूहुल्लाह की क़यादत में मशरिक़ से हक़ का परचम बुलंद करेंगे और हरूफ़ मुक़त्तियात की रोशनी से जाली क़ुव्वतों को नेस्त नाबूद करेंगे। दोस्तों, ये आखिरी ज़माना है और इसमें इंसानियत की अजीम तरीन व आखिरी आजमाइश मकसूद अल्लाह है, जिसके मुतालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में तफसील से आगाह कर गए थे। इस दुनिया में हमारी नज़रों के पस पर्दा बहुत सी ऐसी चीज़ें कार फरमा हैं जो आम की अक्ल व गहम से बालातर हैं, लेकिन इनका वजूद झुठला देने से हकीकत तब्दील नहीं होगी। वो सबसे बड़ी आफत आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी है, यूँ समझें कि दरवाज़े पर है। वो ऐसी आजमाइश जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हम सब खुशकिस्मत हैं कि इस दौर में पैदा हुए हैं जिसमें पैदा होने के लिए ख्वाहिश सहाबा इकराम को भी थी। अल्लाह ताला ने हमें हक़ व बातिल के दरमियान होने वाले सबसे बड़े और आखिरी मार्के में शामिल होने के लिए चुना है, ताकि हम इस बड़ी मुश्किल में साबित कदमी से बड़ी अज़मत हासिल कर लें। इसीलिए हमें इस ज़माने में भेजा गया है। बतौर मुस्लिम हम सब की ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ईमान का जायज़ा लें और इश्क की ताकत से बातिल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की तैयारियां करें, क्योंकि अब नहीं तो कब, तुम नहीं तो कौन। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।